مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے طلباء سے سوال کیا علم کسے کہتے ہیں, علم کسے؟ مختلف طلباء نے مختلف جوابات دیے تو حضرت نے سر ہلائے. حضرت فرمان لگے علم یہ ہے, علم ایک نور ہے جو انسان کی سینے میں آئے اور انسان کو اس پر عمل کی توفیق مل جائے, یہ علم ہے. اور جس علم پر انسان کو عمل کی توفیق نہ ملے وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات ہے اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو ہم نے اپنے علم کو علم نافع بنانا ہے. مفتی احمد ممتاز صاحب تشریف لائے تھے, وہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ علم بغیر عمل, کیا بھائی؟ علم بغیر عمل ناقص, علم عمل کے ساتھ بغیر اخلاص ناقص. علم بھی ہو, عمل بھی ہو اور اس میں اخلاص بھی ہو, یہ کامل ہے, اللہ کے ہاں قبول ہے. اور پھر پوچھا, حضرات سے پوچھا اخلاص کی تعریف کیا ہے بھائی؟ میں آپ سے پوچھوں, آپ بتائیے اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہاں, انسان کا ہر عمل, بولے انسان کا ہر عمل جب غیر اللہ کی ملاوٹ سے پاک ہو جائے اخلاص کہلاتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو اخلاص کے بغیر ثواب نہیں ملے گا, پکڑ ہوگی. اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے دے, اللہ پاک کو بہت پہاڑ جتنا ثواب عطا. تبھی تو فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے. 50,000 نمازیں لایا ہے, 60 حج لایا ہے, اتنے عمرے لایا ہے, اتنے کتابوں کا علم لایا ہے, اتنے راتوں کی تہجد لایا ہے, اتنے رمضانوں کے روزے لایا ہے, نہیں, اعمال گنے نہیں جائیں گے بھائی. 1 2 3 4 5 6 10 7 70 ہزار لاکھ کروڑ نہیں گنے نہیں جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, اعمال تولے جائیں گے. جس کا عمل جتنا وزنی ہوگا اس کو اس عمل کے مطابق اتنا اجر ملے گا. اور قیامت کے دن اعمال کا وزن اخلاص ہے بھائی. اعمال کا وزن کیا ہے؟ اخلاص ہے. اخلاص عمل ہے, تولا جا رہا ہے, اخلاص نہیں ہو سکتا, اس کا وزن نہیں ہوگا بھائی. اس کا آج سے ہم عہد کر لے, آج سے ہم ارادہ کر لے, اے اللہ آپ کے قرب کی نعمت کے لیے جو جو راستے ہوں گے ہم نے ان راستوں کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے قرب کے حصول کے لیے پہلا راستہ کیا ہے؟ ادب ہے. ادب ہے. کون سا راستہ ہے؟ ادب ہے. ادب کے نتیجے میں اللہ پاک اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں اور صرف علم نہیں بلکہ علم نافع سے انسان کو نوازتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا